اور وہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، جو سچا مومن ہے جس کے دل میں یقین ہے اللہ کا، اللہ اس کا دوست ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں بھی انتہائی اطمینان، اللہ کی طرف سے انہیں فرشتے جو ہیں وہ اطمینان اور تثبیت قلب کا ذریعہ بنتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ولا يحزنک قولهم، اور اے نبی ان کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، قوت و اختیار اور عزت کا مالک، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کل قوت و اختیار اور عزت اللہ ہی کے لیے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ یعنی اس وقت تو اگرچہ مشرکین جو ہیں ان کا وہ حاوی ہیں، مسلمان پریشان ہو کر ہجرت کر رہے ہیں، رستے سارے بند نظر آتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، عزت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو پیروی کرتے ہیں ان شریکوں کی جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ جو ان کے معبودان باطل ہیں، ان يتبعون الا الظن، یہ ان کی جو پیروی کرتے ہیں تو یہ محض ظن اور قیاس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی خیالی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے بے حقیقت۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے رات کو بنا دیا تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا ہے روشن تاکہ اس میں کام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور پھر غور بھی کرتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ اس سے۔ هو الغنی، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ بیٹے کا تصور جو ہے وہ محتاجی کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان جو ہے اس کو اس دنیا میں بقا نہیں ہے، موت آنی ہے، اس کی ذات کا ایک تسلسل کسی شکل میں باقی رہے، یہ ایک احتیاج ہے، اس کا نام جو ہے آگے چلتا رہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں اس معاشرے میں تو بیٹے ہی دست بازو ہوتے تھے، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں وہ اتنا صاحب حیثیت بھی ہے، اس لیے کہ اس کو کام کرنے والے ہیں، معاون دستیاب ہیں، وہ خود کیا کر سکتا ہے، خود تو محتاج ہے اکیلا آدمی۔ تو یہ سارا تصور جو اولاد کا ہے یہ احتیاج کے ساتھ ہے۔ هو الغنی، وہ الغنی ہے، اسے کسی شے کی احتیاج نہیں، وہ زندہ ہے، پائندہ ہے، قیوم ہے، ہر ایک کو تھامے ہوئے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے بیٹے کی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، سب ملکیت ہے اس کی۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے تم اللہ کا بیٹا قرار دے بیٹھتے ہو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات جڑتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا، ہاں یہ تھوڑا سا سامان نفع اٹھانا ہے دنیا میں، اللہ نے یہ سب کو موقع دیا ہے، برتنے کا سامان ہے حقیر سا دنیا کا۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا کہ دنیا میں جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ بات کتنی سنگین تھی اور اس کے نتائج کتنے خوفناک تھے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر ہم چکھائیں گے انہیں انتہائی سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، یہ جو کفر کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔